يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تأکلوا، مت کھاؤ، نہ کھاؤ، الربا، سود، اضعافا، دگنا کر کے، مضاعفتاً، کئی گنا بڑھاتے ہوئے، دگنا ہوا یعنی چوگنا کر کے، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، شاید کہ تم، تفلحون، فلاح پا جاؤ۔ ایک بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اور اس میں سود کے حوالے سے بات کی گئی۔ سب سے پہلی جو چیز آتی ہے کہ بات تو چل رہی تھی غزوہ احد کی، غزوہ احد کی بات چل رہی ہے، اور درمیان میں اچانک سے سود کا ذکر آ گیا، اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ذکر آ گیا، اور پھر دوبارہ سے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ وہی جو واقعات بیان ہو رہے ہیں غزوہ احد کے وہ آ جائیں گے۔ تو کچھ مفسرین نے ان کے درمیان میں لنک نکالا کہ ان کے درمیان میں کیا ربط ہے سود کی آیت میں یا سود میں اور غزوہ احد کے اندر جو بیان ہوئے اس کے بارے میں۔ تو اس کے بارے میں مختلف مفسرین نے مختلف باتیں بیان کی ہیں۔ پہلے میں ربط بتا دیتا ہوں اور پھر سود کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ تو کچھ مفسرین نے یہ ربط بیان کیا ہے کہ سود کا تعلق ہے مال کی محبت کے ساتھ۔ انسان جب اپنا مال بڑھانا چاہے، مال بڑھانا، زیادہ مال ہونا، زیادہ مال کی محبت رکھنا، یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ کوئی اچھی چیز بھی نہیں ہے، اور خاص طور پہ جب ہم مال بڑھانے کے لیے اس چیز کو نظر انداز کر دیں کہ یہ مال کسی دوسرے کا نقصان کر کے تو حاصل نہیں ہو رہا۔ تو مال کی محبت ایکچولی جو سود ہے اس کا ایک وجہ ہے، سود لینے کی وجہ مال کی محبت ہے۔ ہم بینک میں پیسے کیوں رکھتے ہیں؟ کہ اس کے اوپر جی پروفٹ ملے گا، اور پروفٹ کیا ہے؟ مروجہ جو بینکنگ ہے اس کے لحاظ سے وہ سود ہے۔ تو مال کی محبت ہمیں جو ہے وہ پش کرتی ہے، اور اس دنیا کی محبت، آسائشوں کی محبت ہمیں سود لینے پہ مجبور کرتی ہے۔ مجھے ایک چیز کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے بغیر بھی میری زندگی گزر سکتی ہے، لیکن میں سود کے اوپر قرض لے کے اس کو حاصل کر لیتا ہوں۔ کہ غزوہ احد کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو جو ایک اجتہادی غلطی ہوئی کچھ صحابہ سے، یہ سمجھ لیں کہ وہ غلطی آلریڈی معاف ہو چکی ہے۔ اللہ نے، آگے ہم آیات پڑھ لیں گے، اللہ نے ان کی اس جو غلطی ہوئی، چاہے وہ اجتہادی ہوئی، غلطی سے ہوئی، یا وہ جان بوجھ کے، جو بھی تھا، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ حتیٰ کہ اللہ نے جو نقصان ہوا مسلمانوں کو، 70 مسلمان شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت مبارک ٹوٹ کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گال میں تیر آ کے لگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے جو ہے وہ پھٹ گئی، اس میں سے خون بہنے لگا، اس کے باوجود اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔ تو ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات نہ آئے کہ یار ان صحابہ نے یہ غلط کام کیا تھا تو ان سے پوچھ گچھ نہیں، اللہ نے خود جب ان کو معاف کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں ان کے اوپر کوئی بات کرنے والے؟ اس لیے کہ جو صحابہ ہیں، خاص طور پہ بدری صحابہ جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، اور جو اس کے بعد جو احد والے صحابہ ہیں، ان کی دین میں اللہ کے نزدیک بہت بڑی ویلیو ہے، اور وہ ویلیو اس لیے نہیں ہے کہ کوئی شخصیت ہے، ویلیو اس لیے ہے کہ انہوں نے قربانیاں اتنی دی ہیں، اتنی زیادہ قربانیاں دی ہیں اس دین کے لیے کہ اللہ نے ان کی خطاؤں کو معاف کر دیا، اس وقت جو ان سے کوئی خطائیں ہوئیں، کوئی گناہ ہوئے۔ لیکن مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے یہ جوڑا ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ غزوہ احد کے اندر یہ جو مسلمانوں کو تکلیف پہنچی، یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ تکلیف پہنچی، ان کو زخمی کیا گیا، تو یہ بتایا گیا، امت کو بتایا گیا کہ دیکھو جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانو گے، جب تم دین کے خلاف چلو گے، تو پھر اللہ تمہیں ایسے ہی
جو ہے وہ زخم دے گا. ابھی یہ آیت بھی آگے آ جائے گی کہ تمہیں دکھ پہ دکھ لگا، دکھ کے اوپر دکھ لگا، وہ آ جائے گی. تو یہاں پہ ربط یہ بنایا کہ چونکہ اترنا جو تھا، اس درے سے اترنا، اس سے جو ہے وہ اترنے کی ریزن یہ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا آپس میں ایک جو ان کی آپس میں اختلاف ہو گیا. 10 یا 15 صحابہ جو تھے وہ نہیں اترے تھے. عبداللہ ابن جبیر جو تھے، جو ان کے امیر تھے، وہ آخری وقت تک اوپر کھڑے رہے. انہوں نے خالد بن ولید جب آئے ادھر سے تو ان کا مقابلہ بھی کیا اور وہ شہید بھی ہو گئے سارے کے سارے، کیونکہ 200-300 بندے تھے جو خالد بن ولید ساتھ لے کے آئے تھے. تو یہ 10 یا 12 بندے یا 15 بندے ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. تو بہرحال تو وہ کہتے ہیں کہ یہ محبت تھی مال کی، زیادہ کی، کہ یار ہم بھی کچھ کلیکٹ کر لیں. تو اس کی وجہ سے جو یہ مال کی محبت ان کی شاید کہتے ہیں، ظاہر ہے شاید یہ ایک ریزن تھی. تو اس کی وجہ سے قرآن میں یہاں پہ آیت آ گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ. اضعافا مضاعفۃ جو کئی گنا بڑھتا چلا جائے، ڈبل ہوتا جائے، ٹرپل، 4 گنا، 10 گنا بڑھتا چلا جائے. اور انفارچونیٹلی یہی ہوتا تھا وہاں پہ. پہلے عرب میں بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہے. آپ اگر بینک سے آپ نے قرض لیا ہے، آپ وہ ادا نہیں کر سکتے تو آپ پہ پینلٹی پڑ جائیں گی، اور پھر آپ نہیں کر سکتے، مزید پینلٹی پڑتی چلتی. تو وہ کیا ہوتا جائے گا؟ جو آپ نے دینا تھا وہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. یہ اب تھوڑی سی ہم ربا کے بارے میں کرتے ہیں. ربا کہتے ہیں اضافے کو. جب کوئی چیز بڑھتی ہے، کسی چیز میں بڑھوتری ہوتی ہے، اس کو ربا کہا جاتا ہے. اور شرعی مفہوم جو ہے ربا کا وہ ہے کہ اصل سرمایے کے اوپر جب ہم کوئی چیز ایکسٹرا لیتے ہیں، مزید لیتے ہیں، یا وقت کی بنیاد پہ جو ہم چیز ایکسٹرا لیتے ہیں، وہ سود کہلاتے ہیں. سب سے پہلی جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں سمجھنی ہے سب سے پہلے، کہ سود صرف لینا حرام نہیں ہے. صرف سود لینا حرام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ سود لینے والا، سود دینے والا، سود لکھنے والا، یعنی جو سود کا معاملہ لکھتا ہے، چاہے وہ کچہری میں عدالت سے باہر کوئی اسٹیمپ فروش ہو، چاہے وہ بینک سودی کاروبار کرنے والا کیا کوئی ملازم ہو، چاہے کوئی بھی ہو جو اس کی ڈاکومنٹیشن کرتا ہے، جو لکھتا ہے، اور سودی معاملے پہ گواہی دینے والا، ان سب کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً لعنت فرمائی. یعنی یہ سارے کے سارے چیزیں کیا ہیں؟ یہ غلط ہے. تو صرف سود لینا نہیں، سود دینا بھی قباحت آئی ہے. اور کیوں آئی ہے قباحت؟ تاکہ ہم اس سے بچے رہیں، ہم سود لیں بھی نہ. انفارچونیٹلی آج کل ہم سود لیتے ہیں، اور اس کی ایک بہت بڑی جو مروجہ قسم ہے، جو کہ باہر کے ممالک میں تو بہت زیادہ عام ہے، یہاں پاکستان میں بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، اور وہ ہے کریڈٹ کارڈز. کریڈٹ کارڈ کا مطلب ہی کیا ہے کہ آپ کو ادھار کے اوپر، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ خریداری کریں، آپ خرچ کریں. آپ جب خرچ کر چکتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ سے کہتے ہیں جی اتنے دنوں میں آپ واپس کر دیں تو ہم آپ سے کچھ بھی نہیں لیں گے. تو اگر تو آپ اتنے دنوں میں واپس کر دیتے ہیں تو پھر کریڈٹ کارڈ میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ اس میں کوئی ایک اندیشہ ہے کہ ہم سود میں پڑ جائیں گے. اس کی ریزن یہ ہے کہ کئی مرتبہ یار ہمیں ایک چیز اچھی لگی، ہم نے سوچا کہ یار لے لیتے ہیں، ادا کر دیں گے، ہم نے لے لی، اب وہ پیسے نہیں پورے ہو پائے، کچھ بھی نہیں ہو پایا، وہ ڈیٹ گزر گئی. اب اس کے اوپر جتنی ہم نے پینلٹی دی وہ ساری کا سارا سود کے زمرے میں آئے گی، یہ یاد رکھ لیں. تو ربا کا مطلب ہے اضافہ. اب یہ جو سود کا معاملہ تھا یہ بھی شراب کی طرح بتدریج قرآن میں منع ہوا ہے. ایک دم سے منع نہیں کیا گیا، بتدریج منع کیا گیا. سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے جو اس کی مذمت نازل فرمائی وہ سورہ روم کے اندر نازل فرمائی، کہ جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ تمہیں لگتا ہے کہ سود سے مال بڑھ جاتا ہے. سب سے پہلے اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اور جو تم سود لیتے ہو نا، اور تمہیں لگتا ہے کہ اس سے تمہارے لوگوں کے مالوں میں سے لیتے ہو، وہ اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، یعنی وہ ایکچولی بڑھ نہیں رہا ہوتا. وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون. اور جو تم دیتے ہو زکوٰۃ،
اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ کچھ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ لٹرل لحاظ سے اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں ہمیں بظاہر لگ رہا ہے کہ مال بڑھ گیا، ہم نے 1,00,000 روپیہ دیا تھا، 1 سال بعد 1,10,000 روپے ہو گئے، ہمیں لگ رہا ہے کہ مال بڑھ رہا ہے، حقیقت میں بڑھ نہیں رہا ہوتا، کیونکہ یہ آیت ایسے کہہ رہی ہے۔ اور ہم نے 100 روپیہ تھا یا 1,00,000 روپیہ تھا، تو 1,00,000 میں سے 2,500 ہم نے جو ہے وہ زکوٰۃ دے دی، تو بظاہر ہمارا مال کم ہو گیا، لیکن حقیقت میں بڑھ گئے۔ اسی طریقے سے اللہ نے سورہ نساء کے اندر جو تھا وہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اور وہ سود لیتے ہیں، یہودیوں کہیں گے وہ سود لیتے ہیں حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا۔ اس کے بعد یعنی یہاں پہ پہلے سود کی قباحت بیان کی گئی کہ سود سے کوئی فائدہ تمہیں حاصل نہیں ہونے والا، لیکن یہاں پہ پھر اس کے بعد یہ والی آیات آئیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کہ بہت دو چند زیادہ چند کرنے والا سود مت کھاؤ، یعنی تھوڑا والا کھا سکتے ہیں، تو پھر یعنی سوچ اس پہ آ سکتا ہے کہ اچھا تھوڑا بے شک کھائیں، نہیں، جیسے کہ عرض کیا کہ جیسے شراب میں پہلے حرمت نازل ہوئی نا، پہلے کہا جی کہ شراب کے اندر نقصان بھی ہے، شراب اور جو میں نقصان ہے، پھر کہا شراب پڑھ کے نماز کے قریب مت جانا، اب ایک طرح سے ممانعت آ گئی، اور پھر شراب بالکل منع ہو گئی، بالکل نہیں پینی۔ اللہ نے یہاں پہ سود کی آیت اس لیے اس جگہ پہ رکھی گئی کہ مال کی جو محبت ہے نا، اس کی طرف جو ہے نا انسان کا دل برا کیا جائے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کسی طریقے سے مال آ جائے، بس مال آنا چاہیے، چاہے جس طریقے سے آئے۔ بڑی جو اگلی آیت میں جو بات فرمائی وہ بڑی الارمنگ ہے، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرو۔ اب دیکھیں یہاں پہ ڈر کس سے آیا ہے؟ بچو، وَاتَّقُوا، اور بچو اور ڈرو، النار، اس آگ سے، التی، جو کہ اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ اب اگر ہم دونوں آیات کو ملا کے پڑھیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اسی سے اگلی ملحقہ آیت میں کیا کہا؟ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ چینج نہیں ہوا ٹاپک، موضوع چینج نہیں ہو رہا۔ کس کو آگ سے بچنے کا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، کفار کو نہیں کہا گیا، مشرکین کو، منافقین کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کی بات ہو رہی ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو بچاؤ اس آگ سے جو انکار کرنے والوں کے لیے، نہ ماننے والوں کے لیے، چھپانے والوں کے لیے، حق سے روگردانی کرنے والوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ اور اگر ہم غور کریں تو یہاں پہ اس آیت میں وہ لوگ جو جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، یہ اللہ کے ساتھ جنگ ہے، جو سود لینا نہیں چھوڑتے، اضعافا مضاعفا، جو دو چند ہونے والا سود لینا نہیں چھوڑتے، ان کو کیا کہا گیا ہے؟ ان کو کافر کہا گیا ہے۔ اعدت للکافرین، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ پچھلی آیت میں بات مومنوں سے کی، اور پھر کہا کافروں کے لیے جو آپ تیار کی گئی۔ تو یہاں کافر سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، جو نہ ماننے والے ہیں۔